ہم بڑے فخر سے ان کے ریسٹورنٹوں میں، ان کے ہوٹلوں میں داخل ہوتے ہیں اور یہ اپنے لیے ہم نے اسٹیٹس سمبل بنایا ہوا ہے۔ میں یہاں سے جب گزرتا ہوں تو KFC کے اوپر ایک یہودی کی لگی ہوئی تصویر میرا کلیجہ چیرتی ہے۔ میں کہتا ہوں کبھی تو ہمارا مزاج یہ تھا، ہماری مائیں ہمیں کہانیاں سناتی تھی کہ باروں آئے دو انگریز، اگلے نالوں پچھلا تیز۔ اس سے مراد پاخانہ اور پیشاب تھا، اور آج ان کی تصویریں جو ہیں وہ ہمارے سروں کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ ہمیں تو یہ درس دیا گیا تھا، من لم یجد صدقہ فلیلعن الیہود، تمہارے پاس اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو، یہودیوں پر لعنت کر دیا کرو، اللہ صدقے کا ثواب عطا فرما دیا کرے گا۔ لیکن آج ان کی تصویریں ہمارے سروں پہ لگی ہیں، اور ہم ان تصویروں کے سائے میں بیٹھ کے زندگی کا عیش مناتے ہیں اور زندگی کی خوشیاں اور زندگی کی بہاریں حاصل کرتے ہیں۔ یہ افسوسناک خبر ہے، آج ہماری جو حالت ہے آپ سب کے سامنے ہے۔ سگریٹ کی جو کمپنی فلپس مورس ہے، اس میں مسلمان جو سگریٹ پیتے ہیں وہ کمپنی 21% اسرائیل کو دیتی ہے۔ اس طرح ایک دن کے اندر ایک اندازے کے مطابق 96 لاکھ ڈالر روزانہ ہم یہودیوں کے فنڈ میں جمع کرواتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے خیال کیا ہم کیا کر رہے ہیں؟ میکڈونلڈز میں قدم رکھتے ہوئے مسلمانوں کی نوچی جانے والی بوٹیوں کو کبھی بھول نہ جانا۔ ہم عجیب لوگ ہیں، لا مکہ لا محمد کا مونوگرام رکھنے والے مشروبات کے بغیر ہماری انجوائمنٹ ہی ادھوری رہتی ہے۔ پے ایچ پینی ٹو سیف اسرائیل کا مخفف رکھنے والے مشروب کے بعد دل مانگے اور پر مجبور ہے۔ سوچے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا لکس، رکسونا اور لائف بوائے سے غسل نہ کریں تو صاف نہیں ہوں گے؟ سنسلک ہیڈ اینڈ شولڈر سے بال نہ دھوئیں تو کیا گنجے ہو جائیں گے؟ لپٹن اور بروک بانڈ کی چائے نہ پئیں تو زندہ نہ رہیں گے؟ فیئر اینڈ لولی اور پونڈز کریم استعمال نہ کریں تو کیا چہرے بگڑ جائیں گے؟ ووڈ لینڈ اور ایکشن کے جوتے نہ پہنیں تو کیا چل نہ سکیں گے؟ بس تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کمپنیاں کرتی کیا ہے؟ ایک طرف تو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں، دوسری طرف یہ اپنی زبردست تشہیر سے ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی کو فروغ دیتی ہیں، اور دن رات وہ اس میں لگی ہوئی ہیں۔ مختلف سیمینار، مختلف واکس اور جشن بہارا کے نام سے، اس کے علاوہ بسنت میلہ اور میوزیکل پروگراموں کے نام سے یہ کمپنیاں ہم سے ہماری متاع حیات چھیننے کے لیے دن رات کوشش کر لی ہیں، اور یہ خطرناک قسم کی چال ہے اور مسلمان اس کے اندر شکار ہو رہے ہیں۔ میرے صاحبوں، میں آپ سے اتنی گزارش کرنی ہے کہ ضرور آپ ان کمپنیوں کے اندر جائیں اور اپنا عیش اڑائیں، لیکن اتنا ضرور سوچ لیں کہ یہودی ہنڈوں سے تار تار عصمت بہنوں کو حشر کے دن کیا جواب دیں گے۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کریں اور ان کی طاقتور تشہیر کے سامنے بے بس نہ نظر آئیں۔ سوچو تمہاری رقم کہاں جا رہی ہے؟ مغربی مشروبات کو رات دن استعمال کرنے والوں، فلسطینیوں کے بہتے ہوئے لہو کا بھی خیال کرو۔ میں یہی عرض کروں گا، حضور ہم سے روٹھ نہ جائیے، ہم نے غلطیاں کی، ہم نے زیادتیاں کی، ہم نے آپ کی سنت سے منہ موڑا، ہم نے دشمنوں کی سی شکلیں بنائیں، ہم نے جو آپ کی سنت کو کٹا کر نالیوں میں بہایا، ہم نے اپنے سروں کی مانگیں یہود و نصارہ کی طرز پہ سجائیں، ہم نے اپنی محافل کو حنوت کے طرز زندگی کے مطابق بنایا، ہم نے رسم حنا کے نام سے، ہم نے فیسٹیول کے نام سے بے حیائی پھیلائی، ہم نے مخلوط تعلیم کا ڈھونگ رچایا، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ تیرے دین کا جو ہے وہ حولیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ ہم خانقاہوں میں تھے تو صرف حق ہو میں لگے رہے، ہم منبر و محراب میں تھے تو ہمارے حجرے غیبت کی بدبو سے متعفن رہے، اور ہم اگر جو ہے وہ تاجر تھے تو ہم لوگوں کو لوٹنے کے لمبی سے لمبی مسافت کا آغاز ایک قدم پہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، لیکن ہم نے پچھلے سے پچھلے سال تھوڑی سی حرکت کی تو اس قدر ان کو ہوش آ گئے، اور پھر اس پر پورا یہ کہ وہ ان مصنوعات کے اندر جو لپسٹکیں ہیں اور مختلف مشروبات کے اندر خنزیر کی چربی ڈال رہے ہیں۔ اور ہم اگر کسی کو یہ بتاتے ہیں کہ فلاں شہر میں فلاں شے پڑتی ہے، وہ کہتے ہیں جناب وہ ویسے بتا رہے ہیں، ویسے کسی نے پراپیگنڈا کیا ہے، ایسے کب ہو سکتا ہے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی پراپیگنڈا کر لے کہ یہ چوزوں کو بلڈ فلو ہے تو آپ لوگ ساری پولٹری کی صنعت کو تباہ کر دیتے، اور کوئی بندہ مرغی کھانے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہماری جان نہ چلی جائے، ہمیں اپنی جان کی بڑی فکر تو ہے لیکن ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس وقت اب ہم بتائیں کہ میاں فلاں چیز میں فلاں شے پڑتی ہے، فلاں میں سور کے میدے کی چربی آتی ہے، فلاں چیز میں یہ ڈالا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ فرضی باتیں کر رہے ہیں۔ صاحبو ہم غور کریں،
بار بار غور کریں اور اس حوالے کے ساتھ ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ ایک تو ہمارا کام یہ کہ مغرب کی مصنوعات کا ممکنہ حد تک ہم بائیکاٹ کریں، وہ چیزیں جن کا متبادل یہاں موجود ہے وہی استعمال کریں۔ تو کاش کہ ہمارے حکمران اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ کام کرتے، لیکن بدبخت یہ ہے کہ OIC بھی ایک مردہ گھوڑا بن گئی۔ اس وقت پوری دنیا پہ سکوت مرگ طاری ہے۔ مجھے غالب کہاں یاد آ گیا، کہتا ہے ہوا مخالف ہو شب تارو بہر طوفان خیز گسستہ لنگر کشتی و ناخدا خفتست۔ ہوا مخالف ہے، رات تاریک ہے، سمندر میں طوفان بپا ہے، کشتی کا لنگر بھی ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ کشتی بان بھی سو چکا ہے۔ اب میری کشتی کو خدا ہی بچائے تو بچے۔ ظلمتیں ہیں یاس کی، شام ہے طوفانوں کی۔ حکمرانوں کو اپنی حکومتیں بچانے کا چکر اور غرض ہے، انہیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، اور اس وقت امت مسلمہ کس حالت کے اندر ظلم و جبر کی چکی کے اندر کرا رہی ہے۔ تو ہمارے حکمران ان کو ہم جھنجھوڑتے رہیں، لیکن افسوس آج اس کشتی کو ہے خوف تلاطم صد حیف منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے۔ آج پوری دنیا پہ کٹ رہے ہیں ہم، لٹ رہے ہیں ہم، خانمہ برباد ہیں، ہمارا قافلہ آج بے یوسف ہے۔ صاحبو زندگی کٹ رہی ہے، آؤ میں اور آپ اپنے آقا سے عہد کریں۔ میرے دامن میں سسکیوں کے سوا کچھ نہیں ہے، میں تو روتا ہوں۔ آج تو لوگ میرے رونے کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن کیا کروں جب میرا سینہ زخمی ہو، جب میرا دل پھٹ رہا ہو، جب امت مسلمہ زخموں میں مبتلا ہو، جب کابل سے کندھار تک، جب قلعہ جنگی سے دشت لیلا تک، جب تورا بورا سے تقریر تک، جب موصل سے بغداد تک میں جدھر نظر اٹھاؤں مجھے لاشیں ہی لاشیں پڑے ہوئے نظر آئیں، تو میں پھر کیا کروں؟ میرے ہاتھ میں کچھ ایسی چیز بھی نہ ہو کہ میں ظالم کی گردن توڑ سکوں، میری حکومتیں بھی بے غیرت ہوں، اور میرے جو ہے وہ حکومت کے کار پرداز بھی منطقے تراش رہے ہوں۔ جب بزدلی کو اعتدال پسندی کہا جا رہا ہو، جب بے غیرتی کو روشن خیالی کے نام دیے جا رہے ہوں، جب جہاد تو دب جانے کو کمپرومائز کہا جا رہا ہو، جب بدی سے مفاہمت کر لی گئی ہو، اور جب ہم زمینی حقائق کی بات کرتے کرتے اپنے نبی کی توہین کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ذہن کر رہے ہوں، تو اس دور کے اندر بتاؤ میرے پلے کیا ہے؟ میں کیا کروں؟ میرے دامن میں اور کیا ہے؟ میں روؤں گا، میں دن کو بھی روؤں گا، میں رات کو بھی روؤں گا، میں جھولی پھیلا کے گنبد خضرا کے مکین سے فریاد کروں گا کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے جناب آؤ عمرے کو چلیں، میں نے کہا 6 سال قبل گیا تھا، اب مجھے حوصلہ نہیں پڑ رہا، میں کون سا منہ لے کے آقا کے سامنے جاؤں گا، میں کون سا جو ہے وہ منہ لے کر حضور کو دکھاؤں گا؟ آقا تیرے دشمن تو دندنا رہے ہیں، تیری حرمت پہ حملہ کرنے والے تو دندنا رہے ہیں، میں کیا کروں گا؟ میں کیسے جاؤں گا؟ صاحبو زندگی کٹ رہی ہے، میں اور آپ موت کے لمحہ لمحہ قریب ہو رہے ہیں، موت تو آ ہی جائے گی، بہتر نہیں ہے کہ کوچہ محمد میں آئے، موت تو آنی ہے، مجھے مت ڈراؤ۔ لوگ کہتے تھے یہ خوفناک دور ہے، بم پھٹ جائے گا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، میں نے کہا میں تو ڈھونڈ رہا ہوں موت کو، موت کو کہیں ڈھونڈ کے لاؤ، میں تو لمحہ لمحہ موت کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، لیکن جب تک موت نہیں آنی اتنی دیر تک تو میں منتظر رہوں گا۔ کیا اب بھی کوئی جینے کا جواز باقی رہ گیا ہے؟ اب بھی ہم جی سکتے ہیں کہ ہمارے آقا کی توہین ہو رہی ہو اور ہم جی رہے ہوں؟ ایک ایک سانس دکھن بن گیا ہے، ایک ایک سانس نیزے کی انی ہے جو کلیجے کو چیر رہی ہے، زخم ہی زخم ہے، تا حد نظر شعلے ہی شعلے چمن میں نظر آ رہے ہیں، امت لٹ رہی ہے، کٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے۔ اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے، میں اور مغرب کی اس عیاری کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ مختلف ممالک کے اندر اپنی یادداشتیں بھیجتے رہنا چاہیے اور اس سلسلے کو کبھی بھی کم نہ ہونے دیا جائے۔ اقوام متحدہ اگرچہ غیر مؤثر ادارہ ہو گیا ہے تو ان کو بھی ہم ضرور جھنجھوڑتے رہیں۔ ہمارے جو اپنے حکمران ہیں یہ ایک الگ دکھڑا ہے، گلا وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دیں ہری ہری۔ یہ ہمارے 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں، پتہ نہیں ان کی غیرت کہاں سو گئی، پتہ نہیں
ان کو کیسے چین کی نیند آ جاتی ہے؟ سب سے زیادہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں سے قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی. کیونکہ میں کہتا ہوں دو طبقے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو بیچارہ بے بس ہے, کر کچھ نہیں سکتا, تڑپ رہا ہے لیکن بے بس ہے. اور دوسرا جو کر سکتا ہے وہ بے حس ہے. اس وقت بے بسی اور بے حسی کے درمیان جو ہے وہ مغرب دلیر سے دلیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ حکمران سمجھ لیں کہ یہ 4 دن کی حکمرانی ہے, پھر اندھیری رات طاری ہونے والی ہے. اگر انہوں نے ناموس رسالت کے لیے کچھ کیا, تاریخ میں ان کا نام رہے گا. جس طرح سلطان نور الدین زنگی, جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام باقی ہے, ورنہ مٹ جائیں گے. ان کے اوپر جو لتر برسیں گے ان کی بھی بولیاں لگیں گی, ان کی بھی قیمت لگے گی, اگر انہوں نے حضور علیہ السلام کی ناموس کے حوالے سے کوئی کام نہ دکھایا. جہاں تک حضور کی ناموس کا حوالہ ہے تو وہ اللہ کام لینا جانتا ہے, ابابیلوں سے وہ ہاتھی مروانا جانتا ہے, وہ ہمارا محتاج نہیں ہے. ابن حجر نے لکھا ہے اس بات کو کہ جب منگولوں نے پوری مسلم دنیا پہ قبضہ کر لیا, اور وہ دن بڑے دردناک دن تھے, جب بغداد میں خون بہ رہا تھا, جب غرناطہ لٹ رہا تھا, جب جامعہ نظامیہ کی لائبریری دجلہ کی موجوں کی زد پہ تھی, جب تہ خانوں میں پانی چھوڑ دیا گیا اور ہم نے 1.25 لاکھ لاشیں وہاں بھی اٹھائیں. وہ دن بڑے دردناک دن تھے تاریخ کے. ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا اور اس نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا. ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس عیسائی بدبخت نے دریدہ دہنی کرتے ہوئے لوگوں کے اندر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. تو اس بڑے اجتماع کے اندر ایک بھی مسلمان نہیں تھا. تو جب اس نے حضور کے خلاف بھونکا تو پاس ہی بندھا ہوا ایک کتا جوش میں آ گیا اور وہ زور زور سے بھونکنے لگا. سب نے اسے کہا کہ تم مسلمانوں کے نبی کے خلاف بولا ہے اس لیے یہ کتا بھونک رہا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ ویسے بڑا غیرت مند ہے, میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو یہ سمجھا کہ مجھے مارنے لگا, اس وجہ سے غیرت میں آیا. تو اس نے دوبارہ پھر حضور علیہ السلام کو سب و شتم کرنا شروع کیا, میرے آقا کو گالیاں دینے لگے. کتنا مجمع تھا لیکن کوئی بھی حضور کا غلام نہیں تھا. تو تاریخ نے بتایا ہے کہ پھر وہ کتا ایک دم رسہ توڑ کے جھپٹ کے شیر کی طرح اس کے اوپر حملہ آور ہو گیا, اور اس نے اپنے دانت تھے وہ اس کی گردن میں گاڑ دیے اور چھوڑا تب جب اس کو جہنم میں پہنچا دیا. ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کو دیکھ کر اس منگول سردار سمیت اس مجمع سے 40,000 لوگ اسلام قبول کر گئے. اللہ تو اپنے نبی کے دین کی اور اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت یوں بھی کرنا جانتا ہے. کاش ہم اس کتے کا دانت ہی بن جاتے, اس کے پنجے کا ناخن ہی بن جاتے جو گستاخ رسول کو چیر کے رکھ دیتا ہے. تو وہ اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت جانتا ہے. ابو لہب اگر بولے تو تبت یدا ابی لہب کا تازیانہ برستا ہے. وہ اپنے محبوب کی حفاظت کرنا جانتا ہے. لیکن یہ سعادت ہے جس کو نصیب ہو جائے. فرقہ واریت کے حوالے سے میں بات کر چکا ہوں کہ یہ ہمارا خواب ہے کہ سارے فرقے جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں اور وہ وحدت امت کا جو ہے وہ اعلان اور اظہار کریں. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ ان کے اندر وہ جو چیزیں باعث خرابی ہیں ان چیزوں کو نکال دیا جائے اور حضور کے نام پہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور مل کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں, تو امت کے تنے مردہ میں پھر سے زندگی کی رمق پیدا ہو سکتی ہے.